کبھی نہ کبھی آتا سب کو سفر درپیش ہے، کبھی نہ کبھی آتا سب کو سفر درپیش ہے، لہذا خدمت میں آپ کی مسائل سفر پیش ہے۔ ویسے تو آپ ہر بات توجہ سے سنتے ہو، ویسے تو آپ ہر بات توجہ سے سنتے ہو، مگر چاہیے توجہ کچھ آج وشیش ہے۔ یہ ہندی کا لفظ ہے انیب بھائی۔ وشیش کا معنی خاص طور سے ہے نا، زیادہ، جو پہلے تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ توجہ درکار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سفر کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے انڈیا جانے سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی اور کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہفتے میں ایک دن مسائل سفر بیان کریں گے، لیکن پھر محرم الحرام آیا، اس سے پہلے بھی کوئی خاص بات آ گئی، اس لیے ہم اس پہ کلام نہیں کر سکے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی سفر مجھے درپیش تھا اور مسائل سفر پیش کیے تھے، اور آج آخری مجلس ہے، کل پھر سنیچر سے پھر سفر ہے ہمارا۔ بہرحال نہیں انڈیا نہیں، یہیں پر ہے۔ انڈیا نہیں جانا ہے، ابھی ہالیڈے ہے چودھری صاحب، بچوں کو لے کے ذرا یہیں یو کے میں جو رشتہ دار ہے، اور چھٹی میں جنت نگر تو جانا پڑتا ہے نا۔ تو بہرحال گاڑی آپ نے بھیجا نہیں ہے؟ ہاں، ساتھ میں رہے تو برکت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ مظفر وارثی کا ایک کلام آپ کو سنایا تھا، جو سفر کے تعلق سے انہوں نے بات کہی تھی، آج پھر اس کا کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں اور وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، سفر بھی دور کا ہے راہ آشنا بھی نہیں، سفر بھی دور کا ہے راہ آشنا بھی نہیں، چلا ادھر کو ہوں جس سمت کی ہوا بھی نہیں، چلا ادھر کو ہوں جس سمت کی ہوا بھی نہیں۔ فضا میں پھیل چکی میری بات، فضا میں پھیل چکا میری بات کا اثر، ابھی تو میں نے ہواؤں سے کچھ کہا بھی نہیں، فضا میں پھیل چلا میری بات کا اثر، ابھی تو میں نے ہواؤں سے کچھ کہا بھی نہیں۔ سمجھتا ہوں مظفر اسے شریک سفر، سمجھتا ہوں مظفر اسے شریک سفر، جو ساتھ میرے دو چار قدم چلا بھی نہیں، جو ساتھ میرے دو چار قدم چلا بھی نہیں۔ تو بہرحال آپ ہمارے ساتھ دو چار قدم نہیں بلکہ ہمیشہ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے تو ہمارا بھی یہ جو مسائل کا سفر ہے تو وہ کیا ہوگا، جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے سفر انسان کرتا ہی ہے، اور یہ ایسے مسائل ہے سفر کے جو مجھے اور آپ کو ہر ایک کو جاننا چاہیے، کیونکہ انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سفر کرتا ہی ہے۔ سفر یہ زندگی کا خاصہ اور زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے سفر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جو چار مشہور نبی ہے ان میں ایک نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علمی سفر کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں تذکرہ کیا ہے۔ ہمارا بھی یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ ہمارا علمی سفر ہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم مسائل سفر
یہ ڈسکس کریں گے جیسے جیسے موقع ملے گا. تو ہم ایک نبی کے سفر کا ذکر یہ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ مسائل سفر یہ ڈسکس کریں گے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے، یہ کوئی جیسے ہمارے یہاں پہلے راتوں میں، لمبی راتوں میں، خاص طور سے حنیف بھائی موسم سرما ٹھنڈی میں انڈیا میں کیا ہوتا تھا، لوگ رات میں قصے کہانیاں سناتے تھے، وارتا جس کو بولتے ہیں. تو قصے کہانیاں ہوتی تھی، آدمی نے سنا اور ختم کر دیا، کچھ مزہ آ گیا، کچھ ٹیسٹ آ گیا، وقت گزر گیا. قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، یہ کانوں کے لطف لینے کے لیے نہیں ہے، یہ ذہنی تعیش کے لیے نہیں ہے کہ بس صرف ہم نے واقعہ برائے واقعہ، قصہ برائے قصہ ہم نے سن لیا اور پھر اس کو بھلا دیا. نہیں، اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے گزرے ہیں ان کے واقعات بھی اللہ نے ذکر کیے. یہ نہیں کہ صرف انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ہے. دیکھیے ایک سورت ہے قرآن کریم کے اندر، اس کا نام ہے سورہ لقمان. آپ جانتے ہیں حضرت لقمان، آگے کیا بولنا ہے؟ اسی لیے ذاکر بھائی میں رک گیا، مجھے پتا تھا آپ یہی جواب دیں گے. علیہ السلام نہیں بولنا ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن دیکھیے شریعت کا حسن اور ہمارے اکابر اسلاف اور علماء کرام کی محنتیں، انہوں نے مجھے اور آپ کو ہر چیز سکھائی، اور یہ کہ ہر ایک کو اس کی حد میں رکھا جائے، ہر ایک کو کیا کیا جائے، اس کی حد میں رکھا جائے. یہ نہیں کہ جو ہمارے جی میں آیا وہ ہم نے ساتھ میں لگا دیا، اس کا نقصان پھر کہیں اور ہوتا ہے. اور ہم ایسے جملے اللہ والوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ یہ لگاتے ہیں تو بہت سے مس گائیڈ کرنے والے ہمیں مس گائیڈ بھی کرتے ہیں اور اس کا فاروق بھائی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ نہیں بولتے، بلکہ کیا بولتے ہیں؟ کس کا نام لیتے ہیں؟ ہاں، یہ جو ذاکر بھائی نے بولا ہے نا، ان کا نام وہ لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو سنی نہیں ان کی اذان، اس لیے ظاہری بات ہے نہیں معلوم، لیکن آپ نے سنا ہوگا وہ ان کا نام لیتے ہیں. اور ان کے یہاں، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ کسی سنی کو بے وقوف بنانا بہت بڑی نیکی ہے. یاد رکھنا، ان کے یہاں یہ ہے، اس کو وہ تقیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تقیہ. تقیہ یعنی ہمیں الو بنانا، ہمیں بے وقوف بنانا کسی سنی کو. اگر انہوں نے مجھے، آپ کو، اللہ نہ کرے کسی کو بے وقوف بنایا، گویا کہ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا، بہت بڑی آج انہوں نے نیکی کر لی. ایک طرف تو وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم حضرت علی کو نبی نہیں مانتے، لیکن ساتھ میں کیا لگاتے؟ علی علیہ السلام. کیا بولتے ہیں وہ؟ علی علیہ السلام. یہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو دوسروں کو ہم موقع دے دیں گے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، میں نے بھی بیان میں ہی حضرت سے سنا. حضرت فرماتے تھے کہ امام مہدی مت کہا کرو، مہدی کے ساتھ لفظ امام مت لگاؤ، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو. حالانکہ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی جب مہدی کے ساتھ امام نہیں لگا سکتے تو تم ابو حنیفہ کے ساتھ کیوں امام لگاتے ہو؟ امام مالک کے ساتھ امام کیوں لگاتے ہو؟ لفظ شافعی کے ساتھ کیوں امام لگاتے ہو؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیوں تم امام لگاتے ہو؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ میں اور آپ اگر امام مہدی بولیں گے تو ہمارے تصور میں وہ بات نہیں ہوتی
جو کچھ لوگ باور کرانا چاہتے ہیں. ان کے یہاں کتنے امام ہیں؟ ایک اور بڑھا دو. ہاں کتنے ہیں؟ ہاں. اور وہ کہتے ہیں کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور آئیں گے پھر. تو ان کا امامت سے تصور یہ ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ امام کے تعلق سے ان کا تصور تو اس سے بھی آگے ہے، لیکن خیر ابھی ہمیں اس ڈسکس میں نہیں جانا. تو ہم یہاں پر امام مہدی بولیں گے تو وہ لوگ بھی مہدی کے ساتھ امام لگائیں گے. ان کی نیت، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے بھائی ہم موقع کیوں دیں؟ ہمیں مہدی کے ساتھ لفظ امام لگانا نہیں ہے. اور نہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لفظ امام لگائے کہ ہم گنہگار ہوں گے. بھائی حضرت لگا دے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ. تو امام ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگانا ہے. حالانکہ ان کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ائمہ اربعہ کے ساتھ ہم امام لگاتے ہیں، لیکن امام سے مراد ہمارا یہاں تصور یہ نہیں ہوتا کہ دیکھو کوئی بچی گیا نیچے ہی رکھ دے اس کو، وہ ہوا آئے گی تو. پھر اللہ نے بچایا، سائڈ میں ہو گئی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو تصور ہمارا ہی نہیں. ان کے یہاں امام معصوم ہوتا ہے. ان کے یہاں امام کیا ہے؟ معصوم. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں. معصوم صرف کون ہوتا ہے؟ انبیاء ہوتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے درجہ یہ، بلکہ انہوں نے تو اور آگے بڑھایا ہے. تو ہم لوگ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو وہ پھر کیا کہیں گے کہ بھائی تم بھی تو لگاتے ہو. اگر ہم ان کی پکڑ کریں گے، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ان کے ساتھ بحث کریں گے تو وہ کیا بولیں گے کہ تم لوگ بھی تو لگاتے ہو اس کے ساتھ امام. تو وہاں ہم ائمہ اربعہ کے ساتھ امام لگاتے ہیں تو امام کا تصور وہ معصومین کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے ان کو ایک درجہ دیا ہے. اللہ نے ان کو علمی اعتبار سے ایک درجہ دیا ہے، اس لیے ساتھ میں کیا لگا دیا؟ لفظ امام لگا دیا. لیکن یہاں لگاتے ہیں تو تصور ان کا عارف بھائی کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا ہوتا ہے کہ امام یہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا. کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے وہ بزرگ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ صحابی بھی وہ محفوظ تو ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا. اس لیے احتیاط کرو اس میں. اور مہدی کے ساتھ کیا کرو؟ حضرت لگاؤ، حضرت مہدی. اور ساتھ میں علیہ آپ کے لیے اجازت. آپ بولو، نہیں آپ بولو، آپ کے لیے اجازت ہے. آپ بات نہیں سمجھے، میں نے جواب دے دیا. واپس الگ سے کیا جواب دو؟ میں نے جواب دے دیا نا. میں نے بات وہیں سے شروع کی. میں نے کہا کیا کہ نہیں بولتے؟ میں نے تو کہا احتیاط کرو. میں وہی تو بول رہا ہوں، بولتے ہیں تبھی تو بول رہا ہوں کہ احتیاط کرو. میں منع تھوڑی کر رہا ہوں. میں کہاں منع کر رہا ہوں کہ نہیں بولتے؟ اور میں اپنی بات بھی نہیں سنا رہا. میں نے کوٹ کس کا کیا؟ نام کس کا کوٹ کیا فاروق بھائی؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری. اور کتاب میں بھی حضرت نے لکھا ہے، حضرت کی تصنیف میں بھی ہے، خالی تقریر میں نہیں. اور آپ کی بات صحیح ہے. میں کہاں انکار کر رہا ہوں کہ نہیں بولتے، بولتے ہیں. اسی لیے تو منع کرتے کہ مت بولو. اسی لیے تو میں نے تو اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بات کہی کہ ائمہ اربعہ کے ساتھ بھی ہم تو امام بولتے ہیں. ائمہ اربعہ کے ساتھ بھی ہم تو امام بولتے ہیں. میں نے کہاں منع کیا؟ اور میں نے یہ کہا، میں نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا سعد اللہ صاحب کہ ہماری نیت وہ نہیں ہوتی امام بولتے ہیں تو کہ وہ معصوم. میں نے تو یہ بھی کہی بات. آپ سمجھے نہیں میرے بات. میں نے تو جواب دے دیا. میں نے کہا منع کیا کہ نہیں بولتے ہیں. اور میں نے تو یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ہم امام بولتے ہیں تو نیت ہماری وہ نہیں ہوتی جو ان کی ہوتی ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر دھوکہ دیتے ہیں ہم. اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کے یہاں تقیہ، یہ بھی اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے اور آپ کو بیوقوف بنانا ان کے یہاں نیکی ہے. تو وہ ہوتا کچھ اور کہتے کچھ ہے. اور یہ میرے ساتھ پیش آیا. ہمارے گاؤں کا ایک میکینک ہے، ابھی تو اسبل ڈسٹن روڈ پہ ہیں، عبدالسلام. آپ جانتے ہوں گے نا فاروق بھائی، جانتے ہو نا؟ سیدات. پہلے اس کا گیریج تھا اولڈ ہل میں، پتہ ہے نا آپ کو؟ پہلے وہ اولڈ ہل میں تھا. تو میں ایک دن گیا تھا اپنی کار ریپیئر کرانے کے لیے. تو کچھ دیر کا کام تھا تو
تو میں نے کہا کہ رکھ کے پھر جاؤ پھر آؤ، تو میں وہاں بیٹھا رہا. میں نے کہا چلو کار ریپیئر ہو جائے گی لے کے جاؤں گا. تو اس کا ایک اور کسٹمر تھا جو شین یا عین آپ جانتے ہیں آگے، تو وہ تھا. اب وہ بھی بیٹھا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں. بات چیت شروع ہوئی، پاکستان سے تھا وہ. بات چیت شروع ہوئی تو اس نے یہی کہا امام علی علیہ السلام. کیا کہا اس نے؟ علیہ السلام. تو میں نے اس کو کہا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ عالم ہے، تو میں نے اس کو منع کیا علیہ السلام. تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ بھی تو علیہ السلام نبی کے علاوہ پہ لگاتے ہو. جیسے ابھی میں نے کہا کہ لقمان، تو میں رک گیا اور آپ سے میں نے پوچھا کہ آگے کیا بولنا ہے، تو آپ میں سے کچھ حضرات کیا بولے ہیں؟ عطا الرحمن صاحب کیا بولے؟ علیہ السلام بولے نا آپ. ہاں، اسی طرح حضرت مریم کیا بولتے ہیں؟ علیہ ہی تو مانی ہوگا، ہوگا علیہ السلام ہے، چونکہ وہ جیسے انگلش میں بھی ہے، ہر زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے کیا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. اسی طرح ہم بولتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، بولتے ہیں نا. ہاں، تو ہم بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ لگاتے ہیں علیہ السلام، اور وہ نبی نہیں ہے. جیسے حضرت خضر، تو اس کے ساتھ بھی علیہ السلام، حالانکہ ان کے ساتھ تو چلو ایک معنی میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، نبوت دو طرح کی ہے، ایک تشریعی اور دوسری تکوینی. یاد رکھنا، نبوت ایک تشریعی ہے اور ایک تکوینی ہے. یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے تشریعی نبی تھے. اور حضرت خضر یہ تشریعی نہیں بلکہ تکوینی نبی تھے، اور ان کا ذکر ویسے بھی آگے آنے والا تھا. حضرت موسیٰ کا جو ابھی میں نے کہا، تو ان کے ذکر میں حضرت خضر کا تذکرہ آتا ہی. یہ تکوینی نبی. تکوینی کا کیا مطلب؟ کہ میں اور آپ وہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہو رہی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا کہ بھائی آپ مجھے ایک اور موقع دے، میں صبر کروں گا. لن تستطیع معی صبرا. تو کتنے موقع لیے؟ 2 لیے. تیسرے کے بعد تو الگ ہو گئے. 3 ہوئے لیکن موقع کتنے؟ 2 جو ہیں وہ ملے ہیں. تیسرے میں پھر کیا کہا کہ ھذا فراق بینی و بینی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ نے مجھ سے پرومس کیا 3 مرتبہ، لیکن آپ ہاں، تو اب کیا ہے؟ ھذا فراق بینی و بینی. اب تمہاری راہ الگ ہے اور میری راہ جو ہے وہ الگ ہے. یہاں ایک بات سنو، کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ تشریعی نبی ہے اور حضرت خضر تکوینی نبی ہے. حضرت خضر کی نگاہ جو چیز دیکھ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ حنیف بھائی وہ نہیں دیکھ رہی تھی. اور ظاہر میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو یا گناہ کا کام ہو رہا ہو، تو اسماعیل بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتے. وہ نہیں رہ سکتے. اگر گناہ کا کام ہو رہا ہو یا کسی پہ کیا ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، نبی ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. نبی ظلم کو مٹانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے. نبی گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں. گناہ کا کام ہو رہا ہو اور نبی خاموش ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ آپ نے سن رکھا ہے. اب دیکھیے آپ نے میری ڈگر کہیں اور گھما دی ہے. ہاں، اب کہیں اور آپ مجھے لے گئے. اب میں کیا کروں؟ اب جو بات سنانی تھی وہ شاید نہ ہو سکے. ہاں ہائی جیک کر لیا. جزاک اللہ. آپ سمجھ جائے.
آج کے زبان میں کیا کر لیا؟ ہائی جیک جو ہے وہ کر لیا. آپ نے پورا میرا بیان ہائی جیک کر لیا آج. تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا. علماء نے مثال کیا ہے. پہلے مثال سنو. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, اللہ سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. بعض لوگوں کو اس طرح سونے کی عادت ہوتی ہے. میری طرف دیکھو, سوتے ہوئے ان کا منہ کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے. سب نہیں, کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا سعد اللہ صاحب کہ منہ کیا ہوتا ہے, وہ چودھری صاحب کھلا ہوا ہوتا ہے ان کا سوتے ہوئے. اب جلالین کے حاشیے میں شبیر چچا یہ بات لکھی ہے, جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے, جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی نقصان دینے والی چیز اس کے اندر نہ چلی جائے, کہ کہیں مکھی آئے اور وہ یہ دیکھے کہ بھائی یہ تو ہیتھرو ایئرپورٹ کیا ہے اور ڈائریکٹ وہ لینڈ کر جائے, کہ ہیتھرو ایئرپورٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ لینڈ کر جائے. یہ اللہ رب العزت فرشتے کو مامور کرتا ہے کہ اس کی کیا ہو, حفاظت ہو. تو عام طور سے سوتے ہوئے میں ایسا نہیں ہوتا. پہلے دور میں ہوتا تھا, لیکن منہ کا تو میں نے نہیں سنا. આપણે તા કે એક વસ્તુ હોય બધું સમજતા જા કાન હરાય. શું કે કાન હરાય? اور آپ شدھ گجراتی بولو تو کان, پتہ نہیں آپ چاہے س بول دو ہ بول دو, تو وہ ہوتا ہے. تو وہ ہماری فیملی کی ایک لڑکی کو ایسا ہوا تھا. پہلے دور میں کیا تھا, لائٹ کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا. گرمی ہو تو لوگ کہاں سو جاتے تھے؟ زمین پر سو جاتے تھے, ہے نا. ہاں, تو زمین کے اوپر جو ہے وہ سو جاتے تھے. وہ سوئی اور یہ کہاں ہوتی ہے, زمین پہ ہی چلتی ہے, تو اس کے کان میں گھس گئی. اور پھر کسی طرح وہ, تو دیکھیں ہر دور میں علاج تو رہا ہے, یا یہ کہ اس مسئلے کو حل کیا کہ کیسے کیا جائے, علاج کا جملہ اگر آپ استعمال نہ کریں تو خیر اس وقت میں بھی تھا کہ بھائی فلاں فلاں کرو تو وہ کیا ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کہتے تھے کہ بھائی مچھی کھائے تو مچھی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینے کا, نہیں تو پچھی کابر چترو تھے جائے. کیا ہو جائے گا, ہے نا, کھوڑ جس کو بولتے ہیں, ہے نا, کھوڑ, کہ وہ جو ہے ہو جائے گا. ایک بات اور کہتے تھے کہ جب بھی مچھلی کھاؤ, سعد اللہ صاحب اور انیس الزما صاحب کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا, کیونکہ یہ لوگ بڑے عاشق ہیں. جتنے بھی ساحل سمندر لوگ رہتے ہیں وہ مچھلی کے بڑے عاشق جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے سنا, حضرت نے فرمایا کہ ہمارا جو گاؤں ہے خانپور, وہ بھی کیا ہے, ساحل سمندر ہے. تو حضرت جھینگا کا مسئلہ پوچھا گیا. حضرت فرماتے تھے میں بہت کھاتا تھا پہلے جھینگے. عطا الرحمان صاحب آپ بھی خوب کھاتے ہوں گے, بنگلہ دیش والے بہت کھاتے ہیں. تو جھینگے حضرت فرماتے تھے خوب کھاتا تھا. اب میں بیعت ہو گیا حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت جھینگے نہیں کھاتے تھے. فاروق بھائی, اب شیخ نہ کھاوے تو پھر مرید بھی کیا ہے, ہاں اس کو بھی اب جو ہے وہ نہیں کھانا ہے. حضرت فرماتے تھے میں تو عاشق تھا, اور حضرت فرماتے ہیں تھے کیا, بلکہ فرماتے ہیں اللہ ان کا سایہ تاجر ہم پر بعافیت سلامت رکھے, کہ ہمارے یہاں تو تازہ, اور حضرت فرماتے تھے اس سے آگے ہم تو لیوٹے بھی کھاتے تھے, ہے نا. ہاں کالے ہو شبیر چچا لیوٹا جنہیں آپ کی, تو وہ بھی تازہ ایک دم, چونکہ وہ وہیں سے لائے تو تازہ ہم کھاتے تھے. فرمایا شیخ کی اتباع میں ہم نے وہ بھی جو ہے بند کر دیا. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں کھاتے تھے, لیکن حضرت کی رائے ذرا معتدل تھی. حضرت سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت جھینگا حرام ہے یا مکروہ, کھائے یا نہ کھائے, تو حضرت فارسی کا جملہ, فارسی میں یہ بات بیان کرتے تھے بھائی عرش, کہ نہ انکار می کنم, یعنی میں یہ کام نہیں کرتا, میں نہیں کھاتا. نہ انکار می کنم, کہ کوئی کھائے تو منع بھی نہیں کرتا. تو فرمایا نہ کھاتا ہوں اور کوئی کھائے تو اس کو منع بھی نہیں جو ہے کرتا. لیکن حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ نے ذاکر بھائی شیخ کی اتباع میں چھوڑ دیا. یہ ہوتی ہے محبت, کہ ایک چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. اب ان کی محبت ہم سے دیکھیے,
ہر چیز میں لا کے پہلے سے ایسا چل رہا ہے, برسوں سے ایسا چل رہا ہے, سال سے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اتنی بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ہاں, یہ میں آپ کو فاروق بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہماری بات نہیں مانتے ہیں. وہ فوراً ادھر تو شیخ نے کہا اور کیا کر لیا, چھوڑ دیا کہ اس کو کھانا ہی نہیں ہے, ہاتھ نہیں لگانا. یہ ہمیشہ انا وجدنا آباءنا اسی میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا. خیر بہرحال, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا, وہ مچھلی جو کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ کانٹا دیکھ کر کھاؤ. بعض مچھلیاں اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے, اسی لیے کہتے ہیں دوستی بھی ذرا دیکھ کے رکھو. بعض لوگ کانٹے دار ہوتے ہیں اور بعض ہاں, تو اس میں بھی وہ ویسے وہ پھر اٹک جاتے ہیں. ہاں, وہ اٹک جاتے ہیں. آ کنٹری میں موٹ ہے سائڈ پر. چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں شبیر چچا کہ امیزنگ, آپ لوگ جو کھاتے ہو, فرمایا اس طرح کھاتے ہیں کانٹے سائڈ رہ جاتے ہیں اور آپ گدا کھا جاتے ہو ہیں. کچھ انہوں کے گدا مارو نا, انہیں بھی آوڑے. ہاں, وہ آدمی, وہ تو شبیر چچا ایسا ہے نا, آدمی کھاتا رہے تو وہ پریکٹس ہو جاتی ہے. جیسے میں اور آپ, اگر کسی نے اگر بیڑی سگریٹ نہ پی ہو اور اسے کہا جائے ناک میں سے دھواں نکال تو وہ کھانسی کرے گا اور ہو سکے تو وامٹ کرے گا. اور جو پیتا رہتا ہے તમે હમણાં ફારૂક ભાઈને કેવું બહાર જઈને આખી બીડીને સિગરેટ એમાં નાકમાંથી ધુલાવો કાઢે, કાનમાંથી भी કાઢે. अच्छा, ઝાકિર ભાઈ कह रहे कान में से भी निकालते. तो बहरहाल तरक्की करनी चाहिए. मेडिकल ने इतनी तरक्की की है, हर चीज़ में अब स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट. तो लोग स्मार्ट हो गए, अब कान में से भी निकलता है. एक और जगह से अब मत निकालना. तो खैर बहरहाल क्या है, वो आदमी के लिए आसान है. तो ये लोग खाते रहते हैं तो उनको क्या हो जाती है, वो प्रैक्टिस हो जाती है. तो मैं कह रहा हूँ इलाज या ये कि किस तरीके से इस मामले को हल किया जाए, अल्लाह ताला ने हर दौर में अकल दे रखी है. तो कहते थे कि कांटा अगर अटक जाए तो क्या खा लेने का, रोटलो. ये बोलते थे कि हाँ रोटलो, केड़ुई. हाँ, कि भाई अब्दुल समद चाचा कह रहे केला, और हमने रोटला का सुना था कि वो रोटला वो खाओ तो वो क्या हो जाता है, वो चला जाता है. खैर बहरहाल मैं आपको ये समझा रहा था, नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रहे और उनको रहना भी नहीं चाहिए. वो मैं आपको समझा रहा हूँ. मक्खी की उलमा ने मिसाल दी कि मक्खी अगर किसी के मैदे में चली जाए, और मक्खी कहाँ से जाएगी, ज़ाहिरी बात है मुंह में से जाएगी, और मैदे में चली गई, फरमाया कोई इंसान हो उसका मैदा मक्खी को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे क्या हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, या तबीयत उसकी दिगरगूं हो जाएगी, और किसी तरह से वो क्या कर लेगा, मक्खी को बाहर निकाल देगा. इंसान का मैदा मक्खी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता. अगर जिंदा मक्खी अंदर चली गई है, हाँ वो जिंदा अंदर नीचे जो है वो सीधी उतर गई तो वो उसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता. इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फितरत ऐसी बनाई है कि वो किसी जुल्म के खिलाफ, किसी गुनाह के काम के खिलाफ, अल्लाह तबारक व ताला ने जो हुक्म दिया है उसके खिलाफ, उसके सामने वो काम हो रहा हो, वो खामोश रह ही नहीं सकता. ये उसकी फितरत में है, वो खामोश रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता. अल्लाह ने वो फितरत में रख दिया है, नेचर में नबी की ये रख दिया है. अब हज़रत खज़िर की निगाह जो देख रही थी, चूँकि वो तकवीनी नबी थे, ये आपको समझाना है, तकवीनी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीई नबी थे, उनकी निगाह वो नहीं देख रही. अब उन्होंने तो मार डाला, आपने सुना है ना, हज़रत खज़िर ने क्या किया, हाँ मार डाला बच्चे को. अब ये तो कत्ल है, मर्डर है, और नबी के सामने कैसे खामोश रह सकते हैं. और ऐसा गांव कि जहां के लोगों ने इनकी मेहमान नवाजी नहीं की और दीवार गिरने वाली थी, फ्री में क्या कर दिया, उसकी मरम्मत कर दी. फ्री में कश्ती वालों ने बिठाया, फ्री में, कि दोनों बुजुर्ग आदमी हैं तो वो पैसा नहीं लिया, है ना. आज भी लोग करते हैं जो दीन से और दीनदारों से मोहब्बत रखते हैं, बात शॉप वाले भी करते हैं कि आप जाओ तो वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, वो नहीं लेते कि नहीं कोई बात नहीं, दुआ करना, तो करते हैं ऐसा. इंडिया में जब हम ढाबेल में पढ़ते थे ज़ाकिर भाई, तो वो गोधरा से ट्रकें चलती थी
اور ایک خاص سائن ہوتی تھی وہ نقشی دار، وہ پتہ ہی چل جاتا تھا دور سے اسماعیل بھائی کہ یہ گاڑی کن کی ہے، گودرا والوں کی ہے. اور گھر والوں نے ایک چیز سے ڈرایا تھا کہ اشوک لیلینڈ، ایک تو ٹاٹا ہوئی ہے نے ایک اشوک لیلینڈ یہ اکثر سردار جی لوگ آگے لیکن انہیں ہاتھ نہیں کروانا نے بہاڑے تو ابھی نہیں بہوانا ہوں کہتا ہے کہ بھائی یہ تو لے جائے بتا پوئرا والا. اور جس وقت مجھے ڈھبیل میں رکھا گیا میں 10 سال کا تھا، اس لیے یہ نصیحت تھی مجھے ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھیج دیا. اب وہ گودرا والوں کی تھی، وہ ماشاءاللہ پابند شرع اور دیندار، وہ پتہ چل جاتا تھا. تو مدرسے کے باہر سے ہم کیا کرتے تھے، سب ہاتھ بتاتے تھے. کیوں کہ پیسے بچیں گے، فری مت لے جائے آپ. کیا بچیں گے پیسے، وہ بچیں گے، وہ فری میں لے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کشتی والوں نے یہی کیا، ان کو فری میں بٹھا دیا. لیکن حضرت خضر نے ان کی اچھی خاصی جو کشتی تھی عارف بھائی اس میں سوراخ کر دیا. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا ویسا معاملہ ہوا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید. تو جس سواری میں کشتی میں سوار ہوئے اسی میں چھید کر دیا، اور وہ بھی فری میں بٹھایا، فری میں. تو دیکھیے یہ تینوں کام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے چپ رہ سکتے تھے. مرڈر ہو نبی کے سامنے، یہ تو ظلم بھی ہے اور مرڈر بھی ہے. اس لیے یاد رکھیے یہ مرڈر بہت بڑا گناہ ہے. آج سورج سگرام پورہ میں بھی مرڈر ہوا، وہیں میری جو گھر والی ہے اس کے خالو وہیں رہتے، مرڈر ہوا، بیچارہ نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی ماشاءاللہ ہے پابند، اور ماننے والے بھی ان الذین آمنوا. سورت کی بات کر رہا ہوں ہماری طرف. اللہ کو یہ مرڈر بہت سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید قرآن کریم میں بیان کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ اکبر، اتنا سخت یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ کسی کیا ہے بے گناہ کا مرڈر کیا جائے. ایک اور مرڈر اور شہادت ہوئی، وہ بھی آپ جانتے ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. جانتے ہیں نا، اب سمجھ گئے نا. ہاں تو ایک اور جو ہے وہ شہادت کا واقعہ کہیں پر جو ہے وہ پیش آیا. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اہل کوفہ ہی ہے. اشارہ سمجھ رہے ہو؟ حضرت حسین کو کنہوں نے بلایا تھا؟ انہوں نے ہی بلایا تھا. تو یہ ان کو بھی انہوں نے ہی بلایا، ان کی بھی فطرت میں ہے یہ. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کا گوشت نہیں کھانے کا. اگر آپ کا پڑوسی ہو یا آپ کی دوستی ہو، ساتھ میں کام کرتے، گوشت نہیں کھانے کا ان کے یہاں. ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چونکہ ان کے یہاں ہمیں بیوقوف بنانا یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. ہاں یہ نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے قتل. تو دیکھیے کتنی وعید ہے کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہ فرما دیا جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اتنا تھا تو بھی بس تھا. آگے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اس پہ لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ اکبر. ہم نے ایک بات سن رکھی ہے، قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ ارے بولو سب، ہاں بولو زور سے. اب تو سمجھ جائے اس میں کیا ہوا ہے. ہاں یہ کوئی نکاح کی مجلس تھوڑی ہے کہ دولہے کو بولنے کا خالی کہ کوئی اور بول دے تو گڑبڑ ہو جائے ہے. تو نماز کا حساب ہوگا ہے نا. ہاں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ نے اپنے گاؤں کی، ان کے محلے کی جو مسجد ہے، تو وہاں پر ایک شعر فارسی زبان کا وہ مسجد کے اوپر کندہ کرایا تھا. حنیف بھائی، روز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرسش کے نماز بوت. مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. ہاں لیکن یہ آدھی بات ہے، یہ آدھی بات یاد رکھنا. ہمیں صرف یہ معلوم ہے، پوری بات سنو. آپ کتنے حق اللہ نے رکھے ہم نے سن رکھا ہے کہ حقوق دو قسم کے ہیں. ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ بولو. جزاک اللہ. حقوق العباد. ایک کا نام حقوق اللہ ہے اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. ایک اللہ کا حق، جیسے نماز پڑھنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. زکوٰۃ دینا کس کا حق؟
اللہ کا. روزہ رکھنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. حج کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اور حقوق العباد یہ تو بہت لمبی چوڑی اس کی تفصیل ہے, وہ اس میں نہیں جاتے. کسی کو مار ڈالنا, کسی کا مرڈر کر دینا, کسی کو قتل کر دینا, یہ کس کا حق ذائق ہے؟ انسان کا نا. حقوق العباد, عباد یعنی بندے, بندوں کا حق. دیکھیں اللہ کو مرڈر کتنا ناپسند. دنیا میں سب سے پہلا مرڈر ہی ہوا کب؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. قرآن کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِلَىٰ آخِرِهِ. تو دو بیٹے, ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ قابیل تھا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نام تو قابل تھا لیکن ناقابل تھا. نام تو کیا تھا فاروق بھائی؟ قابل تھا لیکن ناقابل تھا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے حفاظ کو مشابہت لگتی ہے تراویح میں, قرآن میں, تو اس میں بھی مشابہت لگتی ہے کہ قاتل کون اور مقتول کون. حابیل نے مارا یا حابیل کو مارا گیا وہ یاد نہیں رہتا. حضرت فرماتے تھے آسانی کے لیے قاتل میں پہلا لیٹر قاف اور قابل میں بھی پہلا لیٹر قاف, تو یہی قاف والا قاف وہ کیا ہے؟ وہ قاتل ہے. اب حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے دنیا میں جتنے مرڈر ہوں گے سب کا گناہ مرڈر کرنے والوں کو ملے گا, اسی کے ساتھ ساتھ کس کو ملے گا؟ قابل کو بھی ملے گا. اللہ کو اتنا ناپسند ہے قتل کرنا, مرڈر. اور قتل کرنا میں صرف یہ نہیں کہ آدمی خود قتل کرے, جس کو بولتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو, داداؤں کو کیا دینا؟ سپاری دینا. کیا دینا؟ سپاری دینا. تو یہ آپ نے سپاری دی ہیں اور کسی اور سے آپ نے قتل کروایا, یہ بھی جو ہے وہ اسی میں داخل ہے. اسی طرح جادو کرنا, بعض لوگ خود جادو کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں اور اس میں آدمی کی جان تک وہ لے لیتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا, کتابوں میں لکھا ہے اپنے ناخن کاٹو اور جسم کے بال آپ صاف کرو, تو اس کو ویسے ہی مت ڈال دو کہ کوئی اٹھا لے. ہو سکے تو اس کو دفن کرو. دیکھیے یہ مسئلہ سب کے لیے. ایک بات یہاں یاد رکھیں, اللہ نے ہماری یہ جو باڈی بنائی ہے, یہ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ تکریم والا بنایا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 15ویں پارے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم. ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے, اس لیے ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہو وہ ہمارے جسم سے الگ ہو, اس کو دفن کرو. اس ملک میں پرابلم ہوتا ہے, کچھ لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں, اب کہاں دفن کرنے جائیں گے؟ ٹھیک ہے عبد الصمد چچا کہہ رہے پانی میں ڈال دو, دوسرا آپشن ہے وہی تو منع کرنا تھا آپ کو. جس سے منع کرنا چاہتا ہوں آپ اسی کام کو کرنے کا کہہ رہے ہو. تو اس لیے نہیں, میری بات تو سنو, مفتی صحیح صاحب بولے یا کوئی بولے, میں منع تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپشن نہیں ہے تو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہی پڑے گا. لیکن کسی کو آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ تو ڈسٹ بن کے اندر سے نکالے گا. ہاں وہ تو اس کے اندر سے نکال لے گا. تو آپ ڈسٹ بن میں اگر ڈال رہے ہو تو اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, تو اس طرح سے ڈالو, ورنہ پھر فائدہ کیا ہوا. تو یہ بھی یہی تھا, جیسے ہم دانت نکلواتے ہیں ڈینٹسٹ کے یہاں, تو بعض لوگ وہیں چھوڑ کے چلے آتے, اس کو بولو دے دو. یہ اللہ نہ کرے کسی عورت کو مس کیریج ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو لے آتے ہیں نا, اس کو بھی جا کے دفناؤ. لیکن ہم لوگ ویسے ہالیڈے میں پیسے ڈال دیں گے, اس کو کہو کہ હવે હું દફનાવા કાં, આપણે એને કહીએ કે તું હેન્ડઓવર ચાલો જાય, તો ખ્યાલ ہے તો 200-300 પાઉન્ડ ચાર્જ કર. تو ہالیڈے میں خرچ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ نہیں خرچ کر سکتے آپ. یہ تو تیرا اور تیری بیوی کا عضو ہے, یہ انہی سے تو جو ہے وہ بنا ہے, تو ان کو بھی جا کر کیا کرنا ہے, دفن جو ہے وہ کرنا ہے. ہاں ان کو بھی جا کر دفن کرنا ہے. تو کوئی عضو الگ ہو, ناخن بھی ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, آپ ڈسٹ بن میں ڈالو. لیکن جس کو آپ کے ساتھ غلط کام کرنا ہے وہ کیا کر لے گا, حاصل کر لے گا. تو ہو سکے تو اس کو کیا کرو, دفن کرو. اگر کسی کے پاس کیا ہو, گارڈن ہو, کر سکتے ہو, نہ ہو تو پھر ایسے وقت میں ڈالو, یا ایسی جگہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ کے گھر کے باہر ڈالو, اس کی پڑیا بنا لو. جیسے بچپن میں چنے دانے لینے جاتے تھے گاؤں میں ہم, دکان میں تو وہ کیا بنا دیتے تھے, پڑے کو ہیں تو
پڑیا جو ہے وہ بنا لو، وہ اس کو جا کر جو ہے ڈال دو۔ جادو میں یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہے، ایک ناخن اور ایک ہمارے بال۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو ہوا تھا، کہتے ہیں یہ بال استعمال ہوئے تھے۔ کیا استعمال ہوئے تھے؟ یہ بال جو ہیں وہ استعمال ہوئے تھے۔ خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ادھر آئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جو پرومس کیا تھا اس کو توڑا نہیں، بلکہ وہ خاموش رہ ہی نہیں سکتے تھے، ورنہ وہ ان کی شریعت کا مسئلہ بن جاتا۔ اب آئیے، حدیث کس کا نام ہے؟ تین چیزوں کا نام ہے۔ نبی نے جو کام کیا وہ بھی حدیث، نبی نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی حدیث، اور ایک اور حدیث ہے آپ نے سنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ کیا بولتے ہیں؟ تقریر۔ حدیث نام ہے تین چیزوں کا، تین باتوں کا، قول، فعل اور تقریر۔ ایک تو میں جو یہ کر رہا ہوں اسے بھی تقریر بولتے ہیں، لیکن تقریر سے وہ تقریر مراد نہیں ہے۔ تقریر کہتے ہیں کہ نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہو جو شریعت کے خلاف ہے اور نبی خاموش رہ جائے تو وہ حکم بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ شریعت کا حکم بن جائے، وہ حدیث بن جاتی ہے۔ ہاں، وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ حدیث بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو کیا بن جاتی؟ بن جاتی نا۔ ہاں، اس لیے نبی خاموش رہے یہ بھی کیا ہے؟ حدیث۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، چلے بہرحال بات ادھر چلی جائے گی، وقت ابھی ہے نہیں، 5 منٹ ہے ہمارے پاس، تو سعد اللہ صاحب کا جواب پورا کرتے ہیں۔ امام اگر ہم کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمارا عقیدہ اور ارادہ کس کا نہ ہو؟ معصوم کا نہ ہو، کہ ہم مہدی کو معصوم نہیں سمجھتے، مہدی نبی نہیں، سمجھ آئے؟ اور جتنے بھی یہ لوگ کہتے ہیں ان کے امام ہے وہ نبی نہیں ہے، لیکن یہ علی کو نبی مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ جبریل امین، حالانکہ نام ہی لگا ہے امین، جبریل امین کا جبریل نام ہے اور لقب ہے امین، امین یعنی امانت دار ہے۔ ذاکر بھائی تمہارا محمد امین، تو وہ کیا ہے؟ وہ امانت دار ہے، تو جبریل امین خیانت کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں بھی ان کے لیے کیا آیا ہے؟ لفظ امین استعمال ہوا ہے۔ جبریل امین ہی امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایک شریف آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو جبریل جیسا کہ فرشتے کی صفت 28ویں پارے میں اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ پہلا رکوع 28ویں پارے کا، سورہ تحریم، آخری سورت، آخر سے اوپر والی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت یہ بیان فرمائی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتے گناہ کر ہی نہیں، یعنی ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ استعداد ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ جیسے اگر نامرد ہو کوئی ہے، وہ زنا کر سکتا ہے؟ کہاں کرے گا؟ تو نہیں کرے گا۔ کوئی اندھا ہو، اندھا آدمی بد نگاہی کر سکتا ہے؟ ارے بولو، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح یہ فرشتے، ان کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہے۔ اور حدیث میں حضور نے خود فرمایا کہ منافقین کی جو علامت بتائی اس میں ایک کیا بتائی؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امانت میں وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، جبریل امین کیسے خیانت کریں گے؟ یہ باول عقل کے یوں کہتے ہیں کہ بھولے سے جبریل امین کو علی کے پاس جانا تھا، محمد کے پاس چلے گئے۔ بولو، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے، میرا جو فون نمبر ہے، فاروق بھائی کا، یہ حنیف بھائی، سعد اللہ، جو بھی ہیں آپ بیٹھے، ذاکر بھائی، آپ نے مجھے فون نمبر رائٹ دیا اور میں ٹیکس کروں گا آپ کے نمبر پہ ذاکر بھائی، تو وہ آپ کو پہنچے گا کہ عارف بھائی کو پہنچے گا؟ آپ کو ہی پہنچے گا، ہے نا؟ اس کے پاس دماغ ہے؟ ارے بولو یار، اس میں بھی سوچ رہے ہو؟ ہے اس کے پاس دماغ؟ نہیں ہے، نہیں ہے، پھر بھی یہ اگر رائٹ نمبر ہے، رانگ نمبر پہ میسج نہیں جائے گا۔ فرشتہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام پہ معمور کیا ہے, اس کو رائٹ نمبر ہی دیا ہے, وہ رانگ نمبر پہ کہاں جائے گا؟ وہ رانگ نمبر پہ جا ہی نہیں سکتا. تو ان کی ویسے ہی جبریل سے دشمنی ہے جیسے قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا ایک خاص قوم کے متعلق کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. ان کو دشمن سمجھتے ہیں جبریل کو, کیونکہ قوموں کو سزا دینا کس کی ڈیوٹی تھی؟ جبریل امین کی 2 ڈیوٹی, ایک اللہ کا پیغام اور میسج سنانا, اور دوسرا, اور ظاہری بات ہے ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ کام ان سے ہی لینا چاہیے. کیوں؟ انہوں نے کہا کرو, اب وہ نہیں کرتا تو سزا کون دیتا ہے؟ وہی دے گا نا. تو انہوں کو واسطہ بنایا کہ اب الٹ دو. کیوں؟ انہوں نے الٹ جو ہے وہ کیا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ الٹ دو. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, اس لیے یہ علی علیہ السلام بولتے ہیں سعد اللہ صاحب. اب ہم امام مہدی کہیں گے تو ان کا عقیدہ امامت کا ہے, اور وہ امامت اور ہم جو وہ امامت وہ الگ ہے. امامت کا تصور ان کے یہاں کیا ہے؟ معصوم کا ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے معصوم کون ہوتا ہے؟ انبیاء ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ اس لیے ہمارے علماء اکابر منع کرتے ہیں کہ لقمان کے ساتھ کیا لگاؤ. اچھا وہ ایک بات رہ گئی تھی تکوینی, وہ بتا دوں, آپ کو بتایا. تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ریزن بتایا. کس نے؟ حضرت خضر نے. ان کی سمجھ میں آ گیا. کیوں؟ خضر کی جو نگاہیں دیکھ رہی تھی وہ تکوینی علم ان کو تھا, ان کو نہیں تھا, اس لیے وہ بھی رائٹ اور یہ بھی رائٹ. بعض مرتبہ ہوتا ہے دونوں رائٹ. ہمارے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ جو حقیقت پر مبنی ہے وہ سناتے تھے. لطیفہ اس لیے کہ ذرا ہنسنے کی بات ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں چانسلر تھے, تو جھگڑا ہو جاتا ہے دارالعلوم میں بھی, وہ محتمم ہو ہیں. تو اس وقت ہمارے فاروق بھائی بھی چیئرمین تھے, تو ماشاءاللہ یہ کام اور بھی کرتے تھے, جھگڑے بھی نمٹاتے تھے. مجھے معلوم ہے انہوں نے نمٹایا ہے. تو اب کیا ہوا, وہاں لڑائی ہو گئی. کس کے اندر؟ ٹیچر میں اور اسٹوڈنٹ میں. اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف. اب کمپلین کرنے کہاں جائیں گے؟ چانسلر کے پاس. تو اب الگ الگ ٹائم پہ ان کو ٹائم دیا چانسلر نے اور بلایا. حضرت نام بھی لیتے تھے, میں بھول گیا, آپ کو یاد ہے؟ میں بھول گیا. تو کیا ہے, آئے ٹیچر اور چانسلر نے بات سنی اور کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. تو وہ سمجھے کہ ہماری بات صحیح نہیں, مان لی گئی. صحیح ہے نہیں کہ مان لی گئی, گویا قبولیت کا درجہ پا گئی. وہ چلے گئے. پھر اسٹوڈنٹ کا گروپ آیا, ان کی بات سنی اور کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. اب بیوی سن رہی تھی ہیں, دونوں چیزیں پردے کے پیچھے سے بیوی سن رہی تھی کہ یہ عجیب ماجرا ہے. ٹیچر کو بولا کہ تم ٹھیک کہتے ہو, اور جب یہ اسٹوڈنٹ آئے تو ان کو کیا کہا؟ تم بھی ٹھیک کہتے ہو. اب کوئی چپ رہے کہ نہ رہے, بیوی چپ نہیں رہی ہیں. ہاں اپنے تھا کہ نہیں یہ بٹا کا بافے. تو بہرحال اب کیا ہے, بیوی نے ان کو کہا کہ عجیب گھن چکر ہو تم ہیں, دونوں کیسے رائٹ ہو سکتے ہیں؟ یا تو اساتذہ غلط ہوں گے یا اسٹوڈنٹ, دونوں میں سے ایک. ٹھیک ہے صلح کرا دیں گے, لیکن کوئی ایک تو رانگ ہوگا نا, کہ بھائی دونوں یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ کیسی بات؟ تو انہوں نے کہا تو بھی ٹھیک ہے. اللہ اکبر, تو بھی کیا ہے ٹھیک کہتی ہے. تو حضرت خضر بھی ٹھیک اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی کیا ہے, وہ دونوں جو ہیں ٹھیک. اور میرے خیال سے وقت بھی ہو چکا ہے, ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے. بہرحال تو سن لیں, اب ہمیں کیا کرنا ہے, مہدی کے ساتھ امام نہیں لگانا, لقمان کے ساتھ